دینا، ستاروں کا آسمان پر چلنا، آسمان کا بغیر کسی ستون کے قائم رہنا، پہاڑوں کا قائم رہنا، زمین کا ڈولنا، ایک جگہ رہنا، اللہ کی وحدانیت کا دلیل، لیکن قیامت کی رب کی وحدانیت کا دلیل لوگوں نے چاند کو بھولا، چاند نہیں بولا، اور نہ مانو مجھے نہ پوجو اس کو جس نے مجھے پیدا کیا۔ کسی نے سورج کو خدا مانا، سورج بولا نہیں، یا نہ مانو مجھے نہ خدا مانو، مجھے نہ پوجو اس کو جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کسی نے پتھروں کو بولا، پتھر بولا نہیں، لیکن پتھر بھی میرے رب کی وحدانیت کا دلیل، لیکن بولا نہیں، بولنے والی دلیل نہیں ہے، خاموش دلیل ہے، پتھر نہیں بولا۔ اور نہ مانو مجھے نہ سیدھا کرو، رب کو سیدھا کرو، لیکن دلیل جو مصطفیٰ ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا ہیں، وہ بولنے والی دلیل ہے۔ تارے نہ ڈالو، چاند کو نہ پوجو، سورج کو نہ پوجو، پتھروں کو نہ پوجو، بولنا ہے تو اس رب کو پوجو جس نے مجھے مصطفیٰ بنا دیا، جس نے مجھے رسول بنا کر دیا۔ میرے کلمات کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی، اتنی شان عطا فرمائی کہ دنیا میں بیٹھ کر دیکھ سکتے کہ جنت کہاں ہے۔ جنت جنگ بدر کے اندر ایک صحابی شہید ہو گئے جن کا نام ہے حارثہ بن سراقہ۔ کیا نام ہے؟ شہید ہو گئے، ان کی والدہ حضور کی بارگاہ کے اندر آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو پھر میں کبھی نہیں آؤں گی اس پاس، اگر جنت کے اندر نہیں ہے تو پھر ساری زندگی رہوں گی، جب پتا کرتی رہوں گی۔ میرے آقا نے بتایا حادثہ کی ماں کہ جنت کی تو بات کرتی ہے، جنت کئی جنت ہے، جنت کے درجے ہیں، ہمارے جنت سے دوست آنا ہے، اور تیرا بیٹا حادثہ جنت سے میرے سے آنا ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی مجھے پوچھے، آپ کو پوچھے، بڑے سے بڑا علم رکھنے والا، بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا مفکر ہو، کوئی یہ نہیں کہتا یہ بندہ جنتی ہے، میں بھی کسی کو جنت کی فکر دے سکتا۔ جو لوگ ملکوں پر بیٹھ کر لوگوں کو جنت کے فکر دیتے ہیں، اور فلاں کو جنتی ہے، نہیں نہیں، جنتی کسی کو کہنا، جنت کے اندر پہنچانا، یہ میرا رب کا کام ہے، اور وہاں پہنچ جانا اور اس پر خوشخبری دینا ایک بندہ اتنا پرہیزگار ہے، متقی ہے، لیکن مجھے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا حادثہ کی ماں تیرا بیٹا جنت نہیں، جنت الفردوس اعلیٰ کے نام ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پانی بنایا، اس پانی سے آپ کی پوری مبارک فرمایا، پھر فرمایا یہ حادثہ بن سراقہ کی ماں کو اور اس کے وسیلہ کو دو، انہیں سمجھ میں آئے گا کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا اور جنت الفردوس اعلیٰ کے اندر ہے۔ آپ ان دو ماں اور بیٹی کو حضور کا منہ سے نکلا ہوا وہ پانی جب پلایا گیا، کہتے ہیں مدینہ المنورہ کے اندر اے عورتوں کی اتنی صبر اور اتنی خوشحال کسی عورت کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں بار بار ہمارے پڑھنا عجیبت دارنا خوشیاں کہتے ہیں اس محفل میں آ گئے تو جنتی تو کیا ہو، اس طرح لوگ آماد سے پھر دور ہوتے ہیں۔ بندے کہتے ہیں بھائی یاد رکھ یہ سب سے بندے کی تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے کیا کیا ضروری نہ چاہ کہ وہ نہ کو جنتی چاہ کو جو ہے ہی جنتی ہوتی ہے، بندے کے مطلب قرآن پڑھنا ہے جو مرضی کی اور جنتی ہے۔ یہ جنتی کسی کو کہنا یہ آپ نے لال کا
یہ میرے مصطفیٰ کا کام ہے، یہ اللہ کے رسول کا کام ہے، جو کہتے ہیں ابو بکر میرا ابو بکر بھی جنتی ہے، میرا عمر بھی جنتی ہے، میرا عثمان بھی جنتی ہے، میرا علی بھی جنتی ہے، میرا عبد الرحمن بھی جنتی ہے، طلحہ کو بھی جنتی، سعد کو بھی جنتی، زبیر کو بھی جنتی، اور جنت بھی جنتی۔ یہ حضور ہے کہ حضور کسی کو کہہ دیتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ تم جنتی ہو، مجھے کیا پتا ہے کہ تم کا خاتمہ ایمان حضور فرماتے ہیں، آپ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی اتنی عمل کرتا ہے، اتنی عمل کرتا ہے، حتیٰ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بارشہ ایک کیٹ تھا، یعنی اس کی جنت کتنی دور ہے؟ ایک ہاتھ روایہ ایسا کام نہیں ہے جو ایک بندہ ساری زندگی اتنا برے کام کرتا رہا اور جو دو کے درمیان ایک ہاتھ کا فیصلہ رہ گیا، آپ کو ایسا کام کر گیا وہ جنت میں۔ سب سے زیادہ جنت کافر اور عورت کی ہوئی، اس لیے کافر اور ابل کافر کی فکر کیسے ہے؟ ایک کافر ہے مسلمان نہیں، تو جب وہ ایمان لے آئے گا ایک کافر اگر ایمان لائے تو کیا ہے؟ لیکن اس جنگی سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ نے اس کو زندگی دی ہے اور زندگی کے اندر جو اللہ کے رسول کے احکام ہے اس کو اس نے زندگی بھی بسر کی ہے، فرائض کو ادا کیا ہے، اور کے اندر کوئی خدائی نہیں کی، سستی نہیں کی، اور زندگی اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق بنا کر جا رہا ہے، تو وہ جنتی ہے۔ ایک تو اس سے مراد یہ ہے، اور دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ ہر بندہ مومن مسلمان جو ہے وہ جنتی تو ضرور ہے، لیکن جو دنیا کے اندر اس نے غلط کام کیا ان کی سزا اس کو ضرور ملے، کیونکہ ہمیشہ دوزخ کے اندر کس طرح ہے؟ کوئی مسلمان ہمیشہ دوزخ میں نہیں ملے۔ آپ نے اپنی غلط کاموں کی، برے کاموں کی سزا مل کر دعا کی، آپ کیا کرے گا؟ جنت میں جائے گا۔ کسی کو بالکل جنت تک نہیں ملے گا تو ایک جنت کیا یاد ہے تو بتا دیں میرا سب نماز پڑھتی میں ایک حدیث میں پڑھا ہے، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی اٹھے، حضور نے لوگوں کو خوشخبری دیا، آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو دیکھ رہا کہ یہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں، آواز اٹھیے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ بے نمازی دوزخ میں جائے گا، قرآن کہتا ہے زکات نہ دینے والا دوزخ میں جائے گا، قرآن کہتا ہے شراب پینے والا دوزخ میں جائے گا، ہے وہ مسلمان لیکن شراب پیتا ہے، شراب کی وجہ سے میرا آقا نے سات لوگ دوزخ میں جائے گا، کتنے؟ سات۔ سود کھانے والا بھی دوزخ میں جائے گا۔ تو کسی کو جلدی یا دوستی بھی کیوں کسی کو نہیں کہہ سکتے، ایسا کام کرنا، لیکن مسلمان کے جو زبان ہی ہے اللہ سے جنت، اللہ اس کو تو مصطفیٰ کی یہ شان ہے، اور جس کو کہہ دیں وہ جنت میں۔ اس لیے سے کسی میں نے آپ کو کسی بات بتایا کہ اس کو اس کا نام میں ایمن تھا، میں ایمن سے پوچھا ہوں، ایمن اس پیالے میں نتیج کیوں نہیں رہا؟ آج کی آپ سمجھ محنت فرمایا آج کے بعد میرے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے۔ اور پھر ایک صحابی جس نے حضور کا موت کے اندر دفن کیا، تو حضور نے ایک روایت کو تیار کر حضور نے کسی بہتری کو دیکھنا ہے تو کوشش کریں، یہ حضور کی شان ہے، کسی کو جنتی کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر جو لوگ کہتے ہیں میلاد کی ہے، میلاد کا مطلب کیا ہے کہ حضور کی آمد کی آمد کا خوشی کرنا کہ حضور آج آئے ہیں، حضور آئے ہیں، اللہ